अस्सलाम वालेकुम। इंट्रोडक्शन टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट का ये 25th लेक्चर है। जैसे आपको मालूम है कि हम अभी बात इसी टॉपिक पर हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के ऊपर, यानी अदारों में जो इंसानी वसाइल हैं उसी के ऊपर बात कर रहे हैं। आज इस टॉपिक का लास्ट लेक्चर है। उम्मीद है कि आपने पिछले लेक्चर्स को अच्छी तरह से सुना और पढ़ा होगा और बुक्स और अखबारात वगैरह कंसल्ट किए होंगे और आप इस टॉपिक पे काफ़ी हद तक कंफर्टेबल होंगे। इतना टेक्निकल नहीं है, इसमें ज़्यादा जो एस्पेक्ट्स हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में वो अप्लाइड हैं। आज जो टॉपिक है जो हमारा फाइनल है टॉपिक, अभी तक जो हमने बात की है वो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की बात की है और आज हम ये देखेंगे कि गवर्नमेंट में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है वो किस तरह से होती है, यानी इसके पब्लिक सेक्टर में इसके अप्लाइड एस्पेक्ट्स जो हैं वो देखेंगे। तो आज के जो लेक्चर की आउटलाइन है या जो लेक्चर में आज हम बातचीत करेंगे वो हम देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें जो हैं आज के लेक्चर में कवर की जाएंगी। आज के लेक्चर में जो हम चीज़ ज़्यादा कवर करेंगे वो है कि पब्लिक सेक्टर में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट किस तरह से होती है। फिर हम ये देखेंगे कि कौन से अदारे हैं जो रिक्रूट करते हैं, सिलेक्ट करते हैं और ट्रेनिंग देते हैं। फिर हम पब्लिक सेक्टर में परफॉर्मेंस एवैल्यूएशन जो है किस तरह से की जाती है उसको देखेंगे, एक क्या उसके अप्लाइड एस्पेक्ट्स हैं, और फिर ट्रेनिंग का जो एलिमेंट है या ट्रेनिंग के अदारे कौन से हैं और किस तरह की ट्रेनिंग जो है वो दी जाती है और कौन सी डिफरेंट लेवल्स पर जो ट्रेनिंग दी जाती है सिविल सर्वेंट्स को, उसके बारे में बातचीत करेंगे। और इस तरह से हम आज जो टॉपिक है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का उसको आज हम कंक्लूड करेंगे। तो हम ये देखते हैं कि क्या है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पब्लिक सेक्टर में। ये जो आप एक इस स्लाइड में डायग्राम देख रहे हैं ये फेमिलियर डायग्राम है और ये डायग्राम आपने पहले भी देखी है। इसको सिर्फ इसलिए हाईलाइट किया जा रहा है कि हम ये देखें कि क्या ये तमाम स्टेप्स जो इस डायग्राम में आपको नज़र आ रहे हैं क्या पब्लिक सेक्टर में या गवर्नमेंट सेक्टर में क्या इन तमाम चीज़ों को इस तरह से फॉलो किया जाता है, और एग्जैक्टली यही जो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स हैं ये कवर किए जाते हैं पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट आर द रिक्रूटिंग ऑर्गेनाइजेशन इन पब्लिक सेक्टर। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो रिक्रूटिंग और सिलेक्टिंग ऑर्गेनाइजेशन है फॉर पब्लिक सेक्टर, यानी हर साल फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जामिनेशन लेता है उन लोगों के लिए जो पब्लिक सेक्टर में जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं। लेकिन इसका तरीका ये होता है कि हर साल अनाउंस किया जाता है कि किस वक्त इम्तहान जो हैं वो शुरू होंगे, और जैसा कि आपको बता चुके हैं कि ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स जो हैं वो तकरीबन 13-14 के करीब हैं और इन 14 ऑक्यूपेशनल ग्रुप जो ऑल पाकिस्तान यूनिफाइड ग्रेड्स जो हैं इनके लिए लोग अप्लाई करते हैं और एग्जामिनेशंस आर हेल्ड। तो ये एक अदारा है, ये तमाम काम जो है एग्जामिनेशन का और सिलेक्शन का वो करता है। यंग ग्रेजुएट्स जो हैं तकरीबन जिनकी एज 26 साल के करीब होती है वो इस इम्तहान के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन वो लोग भी जो गवर्नमेंट में ऑलरेडी काम कर रहे हैं, और हम ये देखेंगे कि देयर इज़ अ डेफिनेशन फॉर सिविल सर्वेंट्स, सिविल सर्वेंट एक्ट 1973, जिसमें डिफ़ाइन किया गया है कि सिविल सर्वेंट्स कौन हैं। तो ये जिनकी जो ऑलरेडी गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं और जिनकी उम्र 30 साल के करीब है वो भी इस इम्तहान में शामिल हो सकते हैं, यानी वो इस एग्ज़ामिनेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा ये है कि यहाँ पर एग्ज़ामिनेशंस जो हैं वो तकरीबन 6 मज़ामीन जो हैं कंपल्सरी होते हैं और 6 जो हैं वो इलेक्टिव होते हैं, और टोटल मार्क्स जो इसके हैं वो तकरीबन 1200 के करीब हैं। 1200 मार्क्स होते हैं जिसमें जिनको पास करना होता है एप्लीकेंट्स को, और जब वो पास कर लेते हैं तो दे टेक अप देयर जॉब्स इन BS 17। एक मेरिट लिस्ट जो है वो तैयार की जाती है और जो लोग इस इम्तहान को पास कर लेते हैं
اور تقریباً ویکنسیز آر اراؤنڈ فرام 150 to 200 کے قریب جو ہیں ویکنسیز کے لیے جن لوگوں نے امتحان دیا ہوتا ہے اس میں سے ان کو سلیکٹ کیا جاتا ہے. نا یہ جو سلیکشن ہے اس کی ان لوگوں کو پھر باقاعدہ جو ہے وہ جاب آفر کی جاتی ہے اسٹیبلشمنٹ ڈویژن سے. اور یہ ہم نے بتایا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن وہ ادارہ ہے جس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہیومن ریسورس ایجنسی ہے. تو اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کیا ہے؟ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن ہیومن ریسورس مینجمنٹ کا ادارہ ہے پبلک سیکٹر میں. یہ ادارہ جو ہے جابز آفر کرتا ہے، یعنی جو لوگ امتحان پاس کر لیتے ہیں ان کو پھر باقاعدہ طریقے سے جاب آفر جو ہے وہ کی جاتی ہے. جاب آفر میں دونوں فیڈرل پبلک سروس کمیشن اور اسٹیبلشمنٹ ڈویژن جو ہے یہ مل کر جو ہیں سلیکٹ کرتے ہیں اور جابز کو آفر کرتے ہیں. اب جاب آفر اس کے علاوہ جو اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کی ذمہ داری ہے وہ ہے ٹریننگ کی، اور 3 طرح کی ٹریننگ جو ہے اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کے انڈر آتی ہے. ایک پری سروس ٹریننگ ہوتی ہے یعنی سروس جوائن کرنے سے پہلے، پھر ایک مڈل لیول کی ٹریننگ ہوتی ہے اور اس کے بعد سینئر لیول کی ٹریننگ جو ہے وہ کی جاتی ہے. اور یہ مختلف ادارے ہیں جن کے بارے میں ہم بات کریں گے آگے چل کے کہ یہ کون کون سے ادارے ہیں جو ڈفرینٹ لیولز کی ٹریننگ پرووائڈ کرتے ہیں پبلک سیکٹر میں. اس کے علاوہ جو اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کی ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن تمام جو آفیسرز ہیں جو مختلف آکوپیشنل گروپ سے تعلق رکھتے ہیں ان کا تمام سروس ریکارڈ جو ہے اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کے پاس ہوتا ہے. اور اسٹیبلشمنٹ ڈویژن ان کی پروموشن، ان کی ٹرانسفر، ان کی سلیکشن، ان تمام افسران کی جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کے انڈر آتی. یوں کہہ لیجئے کہ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن جو ہے وہ ہیومن ریسورس مینجمنٹ یا اس کو دوسرے الفاظ میں پرسنل ایڈمنسٹریشن کا ادارہ جو ہے وہ کہا جاتا ہے. یعنی پاکستان میں ہم نے یہ پہلے بھی بات کی تھی کہ جو فیڈرل گورنمنٹ کے امپلائیز ہوتے ہیں وہ نہ صرف یہ کہ فیڈرل گورنمنٹ میں امپلائڈ ہوتے ہیں بلکہ ان کی خدمات جو ہیں وہ پروونشل گورنمنٹس کو بھی دی جاتی ہیں. تو پروونشل گورنمنٹس کے کو جب وہ سرو کر رہے ہوتے ہیں لیکن ان کا جو تمام سروس ریکارڈ ہوتا ہے وہ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کے پاس ہوتا ہے. تو اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کے یہ تمام جو لوگ ہیں یہ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کے انڈر آتے ہیں. پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ ٹریننگ جو ہے وہ کس طرح کی ٹریننگ ہے. ٹریننگ 2 طرح کی ہے گورنمنٹ سیکٹر میں. ایک ٹریننگ ہے جو کہ جنرلائز ٹریننگ ہے. جنرلائز ٹریننگ کہہ لیں کہ مینجمنٹ کی ٹریننگ ہے. دوسری ٹریننگ جو ہے وہ اسپیشلائز ٹریننگ ہے. جو جنرلائز ٹریننگ ہے وہ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کے انڈر آتی ہے، لیکن جو اسپیشلائز ٹریننگ ہے اس کی ہم بات کریں گے کہ اسپیشلائز ٹریننگ کون کون سے ادارے جو ہیں انکم ٹیکس وغیرہ کے جو ادارے ہیں وہ اپنے ادارے کی ٹریننگ جو ہے وہ خود پرووائڈ کرتے ہیں. تو ٹریننگ جو ہے وہ اسپیشلائز جو جنرل ٹریننگ ہے وہ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کے انڈر، اور جو اسپیشلائز ٹریننگ ہے وہ رسپیکٹو جو ادارے ہیں جیسے مثال کے طور پہ فارن سروس ہے تو وہ فارن سروس کے انڈر آتے ہیں. اچھا، اب یہ ہے کہ جو جب امتحان پاس کر لیتے ہیں یعنی جو جس کو عام زبان میں کہا جاتا ہے کہ مقابلے کا امتحان پاس کر لیا یا کمپیٹیٹیو ایگزامینیشن جو ہے کمپٹیشن کا جو ایگزام ہے جس میں تمام لوگ اپلائی کر لیتے ہیں، تو جب یہ امتحان پاس کر لیتے ہیں تو اس وقت ایک ٹریننگ جو ہے ان افسران کو دی جاتی ہے. اور سب سے پہلی جو ٹریننگ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے سول سروس اکیڈمی، یعنی کامن ٹریننگ جو ہے جس میں کامن ٹریننگ سے مطلب ہے کہ تمام جو آکوپیشنل گروپس ہیں ان کے جو 150 لوگ تقریباً ہر سال یہ ویری کرتا ہے کہ گورنمنٹ کی کتنی ویکنسیز جو ہیں وہ فال کرتی ہیں ان BS-17، اور جتنی بھی وہ ویکنسیز میں جتنے مختلف آکوپیشنل گروپس کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کی ایک کامن ٹریننگ ہوتی ہے. اور یہ کامن ٹریننگ جو ہے وہ سول سروس اکیڈمی میں یہ تربیت دی جاتی ہے. اور سول سروس اکیڈمی جہاں پہ کامن ٹریننگ دی جاتی ہے وہ لوکیٹڈ ہے لاہور میں. تو یہ کامن ٹریننگ جو ہے ان لوگوں کو
सिविल सर्विस एकेडमी में दी जाती है तमाम ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स के जो लोग जिन्होंने इम्तहान मुकाबले का पास किया होता है। कॉमन ट्रेनिंग के बाद जब इनकी कॉमन ट्रेनिंग तकरीबन 10 माह की होती है, जब ये कॉमन ट्रेनिंग अपनी मुकम्मल कर लेते हैं जिन्होंने मुकाबले का इम्तहान पास किया है, तो इन लोगों को फिर स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है। यानी अगर इनकम टैक्स के लोग हैं तो वो फिर इनकम टैक्स एकेडमी चले जाएंगे या इनकम टैक्स की अपनी है वो, अगर फॉरेन सर्विस के हैं तो वो फॉरेन सर्विस में चले जाएंगे, और इसी तरह से जो जिस ऑक्यूपेशनल ग्रुप से बिलोंग करता है वो अपनी रिस्पेक्टिव एकेडमी में स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग के लिए जाते हैं। इसके अलावा इन तमाम अफसरान को जो अभी अब तरबियत के प्रोसेस में होते हैं, उनको मिलिट्री ट्रेनिंग या मिलिट्री अटैचमेंट भी दी जाती है कुछ अरसे के लिए, और इनको अटैच किया जाता है मिलिट्री के साथ भी, ताकि इन्हें ये पता चल सके कि मिलिट्री में कि क्या अपना जो है वो सिस्टम है, ताकि उनको उसकी जो रिगर ऑफ मिलिट्री है उसका भी इनको पता चले, इनको मालूम हो। तो इनकी मिलिट्री स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग होती है और फिर इनकी मिलिट्री अटैचमेंट्स जो हैं वो होती हैं। इस तमाम जो ट्रेनिंग इस दौरान में जो दी जाती है, जो इम्तहान के बाद कॉमन ट्रेनिंग और स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग और मिलिट्री अटैचमेंट, ये तमाम तरबियत जो है इसको हम कहते हैं प्री सर्विस ट्रेनिंग, यानी सर्विस में आने से पहले जिस तरबियत की ज़रूरत है वो। और आप देखें कि ये वही एक तरह की जो हमने जब हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट्स की बात कर रहे थे तो हमने ये देखा था कि एक जब किसी भी एम्प्लॉई को रिक्रूट किया जाता है तो उसको पहले एक तरह से ओरिएंटेशन दी जाती है, यानी आप रिक्रूट करते हैं और उसके बाद उनको सोशलाइज करते हैं, उन्हें ये बताते हैं कि इस अदारे के रूल्स क्या हैं, इसको चलाने के तरीके क्या हैं, अगर कोई लॉज हैं या प्रोसीजर्स हैं उनकी बात की जाती है। तो एक तरह का इन्हें सोशलाइज किया जाता है, इंट्रोड्यूस किया जाता है इन लोगों को टू दी गवर्नमेंट सेक्टर। और ये कॉमन ट्रेनिंग और जो दूसरी ट्रेनिंग है जो स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग है और मिलिट्री अटैचमेंट्स हैं, ये एक तरह की आप यूँ कह लें कि रिक्रूटमेंट भी है, यानी लोगों को रिक्रूट किया जाता है, सेलेक्ट किया जाता है, लेकिन इसके साथ साथ इनको सोशलाइज भी किया जाता है या ओरिएंटेशन दी जाती है कि गवर्नमेंट किस तरह से काम करती है, इसकी फंक्शनिंग किस तरह से है, डे टू डे प्रोसीजर्स क्या हैं। तो ये एक तरह की प्री सर्विस यानी सर्विस में जाने से पहले की तरबियत होती है। अच्छा, इसके अलावा जो तरबियत है वो उसके बाद हम कहते हैं कि मिड लेवल ट्रेनिंग दी जाती है, और ये तकरीबन जब अफसरान जो हैं 19, 20, 19 में जब आते हैं तो इनको मिडिल लेवल ट्रेनिंग दी जाती है। और मिड लेवल ट्रेनिंग जो है वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में दी जाती है, और यहाँ की जो ट्रेनिंग है वो कंपल्सरी होती है फॉर देयर प्रमोशन इन BS20। यहाँ पे एक चीज़ मैं और ऐड करती चलूँ कि जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो मुल्क के 4 सूबों में उनकी अदारे मौजूद हैं, यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पंजाब में भी है और सिंध में है, कराची में लोकेटेड है, और नीपा के नाम से क्वेटा बलूचिस्तान के लिए, और इसी तरह से नीपा NWFP पेशावर में लोकेटेड है। यानी ये जो ट्रेनिंग है इसमें जिस लेवल पे भी फेडरल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो यहाँ पे तरबियत हासिल करते हैं। एक बात यहाँ पे मैं ऐड करती चलूँ कि हम बात कर रहे हैं फेडरल गवर्नमेंट में सिलेक्शन और रिक्रूटमेंट की, लेकिन जो प्रोसीजर, ये मैंने पहले भी बात कही थी लेकिन फिर इसको मैं रिपीट करना चाहूँगी कि जो सिस्टम यानी फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन अगर फेडरल लेवल पर है तो प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन 4 सूबों में मौजूद हैं, और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के लिए जिन लोगों की रिक्रूटमेंट प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को चाहिए होती हैं वो प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशंस करते हैं। तो यानी यहाँ पे ये मैं बताना आपको चाह रही हूँ कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में
फेडरल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ भी और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ भी जो मिडिल लेवल पर होते हैं वो तरबियत के लिए आते हैं। तो ये एक ऐसा अदारा है जो मिडिल लेवल की ट्रेनिंग करता है, तरबियत करता है, और यहाँ पर और ये कंपल्सरी ट्रेनिंग है। एक चीज़ यहाँ पर मैं और आपको ऐड करती चलूँ, वो ये है कि अब नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो हैं वो ना सिर्फ जनरल ट्रेनिंग देते हैं, यानी जनरल मैनेजमेंट की ट्रेनिंग होती है, बल्कि वहाँ पे स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग भी होती है। वक्त जैसे जैसे तब्दील हो रहा है तो ट्रेनिंग का जो एम्फसिस है वो स्पेशलाइज्ड, अगर आईटी की ट्रेनिंग है तो आईटी की शॉर्ट कोर्सेज भी ये अदारे जो हैं वो ऑर्गेनाइज करते हैं। रिसेंटली गवर्नमेंट ने ट्रेनिंग के ऊपर बहुत एम्फसिस देना शुरू किया है, और पहले ये होता था कि जो एम्प्लॉयज़ जिनकी ट्रेनिंग BS 19 से 20 में होनी होती थी वो तरबियत के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आते थे, लेकिन बहुत एक गैप था बिटवीन प्री सर्विस ट्रेनिंग एंड मिड लेवल ट्रेनिंग, और इस रिसेंटली गवर्नमेंट ने इस चीज़ को महसूस किया कि ये तरबियत का गैप जो है वो बहुत ज़्यादा है। लिहाजा इसके लिए ज़रूरी था कि कुछ ऐसी ट्रेनिंग की जाए सिविल सर्वेंट्स की जो इस गैप को रिड्यूस करे, और इससे पहले कि लोग BS 19 में पहुँचें, और उनके लिए ये एक कंपल्सरी चीज़ करार दे दी गई है कि वो ट्रेनिंग बिफोर दे आर प्रमोटेड फ्रॉम 18 to 19 they will have to attend a certain number of short courses before they are promoted to BS 19। लिहाजा पहले ये चीज़ नहीं थी कि कंपल्सरी नहीं था गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए कि वो शॉर्ट कोर्सेज ऑफ डिफरेंट ऑफ मैनेजमेंट या स्पेशलाइज्ड कोर्सेज जो हैं वो अटेंड करें, लेकिन अब ये कंपल्सरी हो गया है कि बिफोर these employees are promoted to BS 19, they have to they have to complete certain number of short courses before they are promoted to 19. अब जो हायर ट्रेनिंग है, सीनियर लेवल की मैनेजमेंट ट्रेनिंग है जो BS 20 के अफसरान के लिए होती है, एंड दैट्स द सीनियर मोस्ट लेवल, उसकी तरबियत जो है वो पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज में होती है। यहाँ पर भी ये कोर्स जो पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज का कोर्स है ये भी मैंडेटरी है, यानी कंपल्सरी है फॉर द प्रमोशन ऑफ ऑफिसर्स फ्रॉम BS 20 to 21. So they have to undergo this course of training which is of the duration of 18 to 20 weeks, और ये कोर्स इनके लिए कंपल्सरी है अगर इनकी प्रमोशन जो है 20 से 21 में होनी है। तो ये सीनियर मैनेजमेंट का कोर्स होता है, और ये कोर्स जो है इट इज़ मल्टी डिसिप्लिनरी, और इसमें जो अफसरान को एक किस्म की जो तरबियत दी जाती है इट्स मोर ऑफ एट द पॉलिसी मेकिंग लेवल कि हुकूमत की पॉलिसी बनती किस तरह से है और इसके लिए कौन से अहम कंपोनेंट्स हैं जो पॉलिसी में शामिल होने चाहिए, और एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव जो है सोसाइटी के बारे में इंटरनेशनल लेवल पर जो है वो दिया जाता है। और ये ट्रेनिंग जो है इसकी ड्यूरेशन तकरीबन 18 से 20 हफ्ते की है। ये बात ये की है कि स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग होती है, और स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग का हम जिक्र पहले कर चुके हैं। इनकम टैक्स की है, फॉरेन सर्विस की है, कस्टम्स वालों की है, डिफरेंट अदारे जो हैं स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग के जो कि स्पेशलाइज्ड ग्रुप हैं। अकाउंट्स वालों की अपनी अकाउंट्स एकेडमी है। इसी तरह से जितने हमने ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स देखे थे पिछले लेक्चर में, उन तमाम की अपनी अपनी स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग है। एकेडमीज़ हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पे उनको अपने ही ऑक्यूपेशंस के लिए ट्रेनिंग जो है वो दी जाती है। अब हम देखेंगे कि परफॉर्मेंस एवैल्यूएशन जो है वो किस तरह से होती है। परफॉर्मेंस एवैल्यूएशन का हम जिक्र जो है अपने जब थ्योरेटिकल हम एस्पेक्ट्स पढ़ रहे थे
परफॉर्मेंस एवैल्यूएशन का, तो हमने एक बताया था कि परफॉर्मेंस एवैल्यूएशन की अहमियत क्या है, वो क्यों की जाती है, और इसके लिए जो पैरामीटर्स हैं वो क्या पैरामीटर्स हैं इसके। और यहाँ पर सिर्फ ये बताना मकसद है आपको कि हुकूमत भी परफॉर्मेंस एवैल्यूएशन जो है वो अपने एम्प्लॉयज़ की करती है, और इसका परफॉर्मा होता है विच इज़ कॉल्ड परफॉर्मेंस एवैल्यूएशन रिपोर्ट। और ये परफॉर्मेंस एवैल्यूएशन रिपोर्ट जो है वो एनुअल बेसिस पर जो है वो की जाती है। इसके तकरीबन वही पैरामीटर्स होते हैं जो हमने अपने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे कि किसी भी ऑफिसर का सबसे पहले उस रिपोर्ट या फॉर्म में उसका नाम होता है, फिर उसका डिजिग्नेशन या टाइटल होता है, फिर उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन होती है यानी उसकी ज़िम्मेदारियां क्या हैं, और उसकी फिर क्वालिफ़िकेशन, और फिर ये कि उसने ट्रेनिंग की कोई ज़रूरत है, कोई नई ज़िम्मेदारियां हैं जिसके लिए नई ट्रेनिंग की ज़रूरत है। तो ये परफॉर्मेंस एवैल्यूएशन जो है तकरीबन मोर और लेस फॉर्मेट वही होता है, लेकिन हुकूमत में परफॉर्मेंस एवैल्यूएशन जो है वो तकरीबन साल के बाद जो है वो की जाती है, हर साल, इट्स ऑन द एनुअल बेसिस। पर्पस क्या है परफॉर्मेंस एवैल्यूएशन का? परफॉर्मेंस एवैल्यूएशन के जो आप पर्पस देख रहे हैं ये आपको स्लाइड पे दिए गए हैं। इसका ऑब्जेक्टिव है, if you read it on the slide, it is as follows. It provides authentic record of the civil servant. यानी किसी भी सिविल सर्वेंट का एक ऑथेंटिक यानी ट्रू रियल जो रिकॉर्ड होता है वो इसका मकसद है। अब ये दूसरा सवाल है कि क्या ये ऑथेंटिक होता है या नहीं, दैट इज ए सेपरेट क्वेश्चन, बट द पर्पस इज दैट इट डज प्रोवाइड ए ट्रू और ए रियल रिकॉर्ड ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द गवर्नमेंट एम्प्लॉय और ए सिविल सर्वेंट। दूसरा जो पॉइंट है, इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर सिलेक्शन टू न्यू अपॉइंटमेंट्स, क्योंकि ये जो परफॉर्मेंस एवैल्यूएशन रिपोर्ट होती है ये डिटर्मिन करती है कि जो एम्प्लॉई है क्या, बिकॉज इट कंटेन्स द पास्ट रिकॉर्ड ऑफ द एम्प्लॉई, उसका जो पिछला रिकॉर्ड होता है वो तमाम उसमें यानी उसकी परफॉर्मेंस के बारे में चूँकि दिया हुआ होता है, तो ये रिपोर्ट ये शो करती है कि आया ये जो शख्स है, ये जो एम्प्लॉई है, क्या ये इस काबिल है कि इसको कोई नई जिम्मेदारी दी जा सकती है या कोई डिफरेंट, क्योंकि इन रिपोर्ट्स में एम्प्लॉयज़ के बहुत से कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो भी डिफ़ाइन किए जाते हैं। मिसाल के तौर पे मैं आपको इसकी एग्जांपल ये दूंगी कि क्या इस इंडिविजुअल में लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं, क्या ये ग्रुप्स को लीड कर सकता है या कर सकती है, या ये कि इसमें जो स्किल्स हैं, जो इसके इंटरपर्सनल स्किल्स हैं, ये जॉब्स को परफॉर्म करने के स्किल्स हैं, क्या वो इस काबिल हैं कि इसको नई जिम्मेदारी दी जाए। तो इस तरह के जो पैरामीटर्स हैं वो चूँकि इसमें दिए होते हैं रिपोर्ट में, तो ये एक मकसद होता है कि एम्प्लॉई की ये बता सके कि फ्यूचर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो लेने के काबिल है या नहीं। तीसरी चीज़ जो इस परफॉर्मेंस एवैल्यूएशन रिपोर्ट के मकसद में शामिल है वो है इट एनवेलप्स द अदर यूजफुल इंफॉर्मेशन अबाउट द इंडिविजुअल लाइक एप्टीट्यूड। सो इससे ये भी पता चलता है कि जो एम्प्लॉई है, ये सिविल सर्वेंट है, उसके क्या एटीट्यूड्स हैं और क्या एप्टीट्यूड्स हैं, यानी उसके काम के अलावा कोई और इंटरेस्ट्स हैं। मिसाल के तौर पे अगर देयर आर पीपल who are interested in doing certain, I'm just giving you a hypothetical example, कि मिसाल के तौर पे जो जॉब परफॉर्म कर रहे हैं वो जॉब है ऑफ ए जनरल नेचर, लेकिन उस इंडिविजुअल की, उस एम्प्लॉई के शायद इंटरेस्ट हों जो टेक्निकल हों, लेट्स से फोटोग्राफी में इंटरेस्टेड हो, ये उसकी एज अ हॉबी हो, तो ये भी एक स्किल है जो कि मे बी बिकम्स यूजफुल एट सर्टन पॉइंट इन टाइम। सो ये रिपोर्ट्स जो होती हैं, अदर देन वंस ओन जॉब दैट वन इज परफॉर्मिंग, they also reflect the interest of the person, other interest of the person in other areas, which may become useful at some later point in time. So ये performance evaluation की जो reports होती हैं employees की, ये एक
یوں کہہ لیجئے کہ ایک مکمل انفارمیشن ہوتی ہے اس انڈیویجول کے لیے جس کے بارے میں وہ رپورٹ جو ہے وہ لکھی جاتی ہے. اب ہم بات کریں گے بریفلی، کیونکہ ہم اکاؤنٹیبلٹی کے کانسیپٹ کو اور اس کی ایپلیکیشن کو بڑی ڈیٹیل میں ایک نیکسٹ ٹاپک میں ڈسکس کریں گے، لیکن یہاں پہ صرف میں اس ایریے کو، اس سبجیکٹ کو، کیونکہ یہ بہت اہم ہے کسی بھی سول سرونٹ کی کام، اس کی پرفارمنس میں، تو یہاں پہ صرف اس سبجیکٹ کو تھوڑا سا انٹروڈیوس میں کر رہی ہوں. اکاؤنٹیبلٹی کیا ہے؟ اکاؤنٹیبلٹی کا کانسیپٹ تو یہ ہے کہ کسی کو جواب دہ ہونا. تو سول سرونٹس آر اکاؤنٹیبل. کس کو اکاؤنٹیبل ہوتے ہیں؟ یعنی کس کو جواب دہ ہوتے ہیں؟ آپ یہ کہیں گے کہ کیا یہ عوام کو جواب دہ ہوتے ہیں؟ نہیں. ہم نے جیسے گورنمنٹ کی اسٹرکچر میں دیکھا تھا کہ کسی بھی منسٹری کو ہیڈ کرتا ہے وہ منسٹر ہوتا ہے، اور منسٹر کیا ہوتا ہے؟ از اے پبلک ریپرزینٹیٹیو، رائٹ؟ پبلک ریپرزینٹیٹیو یعنی اس کو لوگوں نے ووٹ دے کر چنا ہے، اور ہی از ایکسپیکٹڈ ٹو ایکسپریس دی ول آف دی پبلک، یا ٹو ایکسپریس واٹ دی پبلک وانٹس اور نیڈس. لہٰذا یوں کہہ لیں کہ منسٹر جو ہے ہیڈ آف دا منسٹری ہے، اور جو سول سرونٹس ہیں وہ کس کی پالیسیز کو امپلیمنٹ کرتے ہیں؟ ڈائریکشنز کہاں سے آتی ہیں؟ ڈائریکشن آتی ہیں لیجسلیچر سے. یعنی وہ لوگ جو ہیڈ کر رہے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ کس طرح کی پالیسیز جو ہیں وہ بنانی چاہیے. سو آپ یوں کہہ لیں کہ جو سول سرونٹس ہیں وہ انڈائریکٹلی اکاؤنٹیبل ہوتے ہیں پبلک کو، ناٹ ڈائریکٹلی. ڈائریکٹلی اکاؤنٹیبل کون لوگ ہوتے ہیں؟ جو لیجسلیٹرز ہیں، یعنی جو ووٹ لے کر آئے. تو اکاؤنٹیبلٹی آف اے civil servant is, although is ultimately to the people, but they are indirectly accountable to people. Direct accountability جو ہے، ultimate accountability جو ہے وہ کس کی ہے؟ جو لوگ الیکٹ ہو کر آئے ہیں اور جن کی پالیسیز کو سول سرونٹس امپلیمنٹ کرتے ہیں. اب یہاں پہ ایڈمنسٹریٹو کنٹرولز ہم جو کہ سول سرونٹس کے کو کنٹرول کرتے ہیں، کنٹرول ان دا سینس کہ یوں کہہ لیں کہ کنٹرول کا کانسیپٹ یہی ہے کہ جو آبجیکٹیوز آپ کو دیے ہیں، اگر آپ نے وہ آبجیکٹیوز میں ڈیویشن ہو رہی ہے، یعنی ہم اچیو نہیں کر پا رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے وی ہیو ٹو چیک دیٹ دی آبجیکٹیوز شوڈ بی اچیوڈ ایز دے آر اوریجنلی ڈیلینیٹڈ. تو دو طرح کے کنٹرولز ہوتے ہیں، ایک انٹرنل کنٹرول ہوتا ہے ایڈمنسٹریٹو، اور دوسرا ہوتا ہے ایکسٹرنل کنٹرول. یہ جو ایکسٹرنل کنٹرول ہیں وہ کون کون سے کنٹرول ہیں؟ ایکسٹرنل کنٹرول تین طرح کے ہیں. لیجسلیٹو کنٹرول ہے، پھر پبلک اوپینین ہے، اور پھر جوڈیشری ہے، جو ایڈمنسٹریشن کی پرفارمنس کو یا ان کے کام کو ایک طرح سے کنٹرول کرتی ہے. لیجسلیٹو کنٹرول کس طرح سے ہوتا ہے؟ ویری بریفلی لیجسلیٹو کنٹرول یوں ہے کہ چونکہ جو سول سرونٹس ہیں وہ جواب دہ ہوتے ہیں اپنے منسٹر کو، رائٹ؟ جو ان کی منسٹری کو جس میں وہ کام کر رہے ہیں اس کو وہ ہیڈ کرتا ہے. تو لہٰذا ہر منسٹری جو ہے اگر اس کی پرفارمنس ویسی نہیں ہے جس کی توقع کی جاتی ہے، تو جب نیشنل اسمبلی کا سیشن ہوتا ہے تو کسی بھی منسٹری کو کوسچن کیا جا سکتا ہے اگر اس کی پرفارمنس جو ہے وہ اپ ٹو دا مارک نہ ہو. یعنی دس از اے گیون رول، دس از سم تھنگ وچ از گیون. تو اس طرح سے ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ دیر از اے کائنڈ آف اے لیجسلیٹو کنٹرول، یعنی لیجسلیچر کا کنٹرول ہے ایگزیکٹو کے اوپر، کیونکہ ایگزیکٹو جو ہے وہ جواب دہ ہے ٹو دا لیجسلیچر. تو یہ ہو گیا ایگزیکٹو کنٹرول. دوسرا جو کنٹرول ہے وہ پبلک اوپینین اس کو کہتے ہیں. اب اگر آپ ریکال کریں تو ہم نے ایک لیکچر میں جب ہم کمپیئر کر رہے تھے کہ پبلک اور پرائیویٹ سیکٹر میں ڈفرنس کیا ہے، تو یہ ہم نے بات کہی تھی کہ جو پبلک سیکٹر ہے وہ از مور اوپن، از مور ویزیبل. ایک ورڈ ہم نے یوز کیا تھا ویزیبل.
اور ویزیبل اس کس سینس میں ہے کہ میڈیا جو ہے از ون وے وچ ایکسپریسز دا پبلک اوپینین. اور جو میں آپ کو اکثر کہتی ہوں کہ آپ اخبار ضرور پڑھا کریں, تو بہت سے کام جو حکومت کے ادارے کرتے ہیں وہ پریس میں آ جاتے ہیں, اور پریس میں جو چیز آتی ہے اس کو ایک طرح کا پبلک اوپینین ہم کہتے ہیں کہ وہ لوگوں کے اوپینین کو ایکسپریس کرتا ہے. تو انڈائریکٹلی اٹس اے کائنڈ آف این ایکسٹرنل کنٹرول. تیسرا جو ہے وہ ہے جوڈیشری کا, جوڈیشل کنٹرول آن دی ایڈمنسٹریٹو سائڈ. اور جوڈیشل کنٹرول کس طرح سے ہوتا ہے, وہ یوں ہے کہ اگر کوئی ادارہ کچھ نیگلیجنس کا, نیگلیجنس یعنی از ناٹ پرفارمنگ اٹس ڈیوٹیز, is overlooking its duties, is being not vigilant, تو یہ جو جوڈیشل برانچ آف دی گورنمنٹ ہے they can take suo moto action, یعنی وہ اپنے اون پہ یہ کوشچن کر سکتے ہیں کہ یہ اس ادارے نے کوئی ایکشن کیوں نہیں لیا. میں آپ کو اس کی مثال یوں دوں گی کہ مثال کے طور پہ کسی جگہ پہ میں, دس از اگین اے سپوزیشن, سپوزڈ ایگزامپل, دس may اور may not happen in reality. اور ایگزامپل اس کا یہ ہے کہ جوڈیشری جو ہے وہ فار ایگزامپل کسی جگہ پہ دیر واز اے وائلنٹ موب, یعنی کچھ لوگوں نے پروٹیسٹ کیا اور پروٹیسٹ کر کے لیٹس سے کہ پبلک پراپرٹی کو جو ہے وہ یا پبلک پراپرٹی کو یا پرائیویٹ پراپرٹی کو نقصان پہنچایا. اب اس کے اوپر اگر پولیس نے کوئی ایکشن نہیں لیا یا کوئی کارروائی نہیں کی تو یہ ہو سکتا ہے کہ اس چیز کو کی طرف جوڈیشری جو ہے وہ توجہ دلائے اور کہے کہ اس کے اوپر ایکشن کیوں نہیں لیا گیا, اپنے اون پہ کیس کو جو ہے وہ شروع کر سکتی ہے. اس طرح کی کافی مثالیں جو ہیں وہ موجود ہیں جہاں پہ جوڈیشری نے سو موٹو یعنی آن اٹس اون ایکشن لیا اور ایڈمنسٹریشن کی توجہ ایک ایسے مسئلے کی طرف دلائی جو کہ ایڈمنسٹریشن نے یا تو اگنور کر دیا تھا انکانشیسلی یا کانشیسلی وٹ ایور, تو اس نے جوڈیشری نے اس کی توجہ اس پرابلم کی طرف دلائی. تو یہ ایک طرح کا ایکسٹرنل کنٹرول ہے ایڈمنسٹریشن کے اوپر یا ایگزیکٹو برانچ آف دی گورنمنٹ. اب ہم بات کریں گے کہ انٹرنل کنٹرولز کیا ہیں. انٹرنل کنٹرولز جو ہیں وہ رول آف کنڈکٹ جو ہیں کہ کس طرح سے جو ہے سول سرونٹ امپلائیز نے اس کو ان کا بیہیویئر کیا ہونا چاہیے وین دے آر ان دی آفس. سو دس از کالڈ کنڈکٹ رولز. اس کے علاوہ جو سو دس از اے کائنڈ آف, اگین یہ ہم آگے چل کے بات کریں گے کہ کنڈکٹ رولز جو ہیں وہ کہاں سے اوریجنیٹ کرتے ہیں. وہ سول سرونٹ ایکٹ ہے جس میں سول سرونٹس کا کنڈکٹ کیا ہونا چاہیے. اٹ ویری مائنیوٹلی gives the details of the conduct. دوسری چیز جو انٹرنل کنٹرولز میں آتی ہے وہ ایفیشنسی اینڈ ڈسپلن رولز ہیں. یعنی ایفیشنسی اور ڈسپلن رولز کیا چیزیں ہیں جو کہ وائلیٹو ہیں رولز کے یا ڈسپلن کے وائلیٹو ہیں. تو یہ بھی سول سرونٹس ایکٹ میں اس کے ایک پروسیجر ہوتا ہے. اگر سول سرونٹ وائلیٹ کرے کوئی کسی رول کو یا کوئی ڈس اوبیڈینس شو کرے جس کو رولز میں دیا ہوا ہو which is considered to be a disobedience, then under those rules the civil servants are punished whatever the level of violation is, اس کے مطابق ان کو اس کی سزا جو ہے وہ دی جاتی ہے. تیسری چیز جو ہے وہ گریوینسز سیل ہیں. گریوینسز سیلز جو ہیں وہ اس کو ہم یوں کہہ لیں کہ گورنمنٹ امپلائیز اپنی گریوینسز کے لیے بھی اور پبلک جو ہے وہ اپنی گریوینسز جو ہے یعنی اگر عوام کو کوئی شکایات ہیں تو وہ اپنی شکایات جو ہیں وہاں پہ درج کرا سکتے ہیں. اور اس طرح سے اٹس اے کائنڈ آف اے کنٹرول آن بیوروکریسی
ٹو کمپلائی ود دا رولس ود دا پالیسیز جو کہ ان کی ذمہ داری ہے. پھر فائنلی آتی ہے ہیرارکی. اور جیسے اس چیز کو ہم تھرو آؤٹ پبلک ایڈمنسٹریشن اور مینجمنٹ ہم پڑھتے رہے ہیں کہ ہیرارکی جو ہے یہ بھی ایک طرح کا انٹرنل کنٹرول ہے. اب آپ پوچھیں گے کس طرح سے انٹرنل کنٹرول ہے. بات بڑی آبویس ہے. آبویس اس طرح سے ہے کہ ڈفرینٹ لیولز ہوتی ہیں گورنمنٹ کی جو ہیں, اور ان لیولز پہ آپ دیکھیں کہ دیر از آلویز اے باس اینڈ اے پرسن بلو اینڈ دین اے پرسن بلو. اب جب بھی کوئی ڈسیزن جو ہے وہ لیا جاتا ہے تو اٹ اسٹارٹس فرام دا ٹاپ اینڈ گوز ٹو دی باٹم لیول اینڈ فرام دی باٹم لیول ٹو دا ٹاپ لیول. تو اس طرح سے ہر لیول پر وہ جو ڈسیزن ہے, وہ جو فیصلہ ہے, وہ اسکروٹنائز ہوتا ہے. تو یہ ایک طرح کا کنٹرول ہے جو کہ بیوروکریٹک آرگنائزیشنز جو کہ ہیرارکیکل ہوتی ہیں ان نیچر, دے ایکسرسائز دیٹ کنٹرول آن انڈیویجولز ہو آر ورکنگ. سو ایک فیصلہ جو ہے وہ بہت سی لیول سے گزر کر فائنلائز ہوتا ہے. تو ایک طرح کا اٹس این انٹرنل کنٹرول. پھر فائنلی ہے محتسب, اور آپ نے اس کا جو ہے وہ نام سنا ہوگا کہ اگر اگین پبلک کو کوئی شکایات ہیں کسی بھی سرکاری ادارے کے خلاف, خواہ وہ وابڈا ہو یا کوئی اور لوکل سینیٹیشن ایجنسی ہو, وٹ ایور اٹ از, تو وہ اپنی شکایت جو ہے محتسب یا اومبڈسمن کے پاس لے کر جاتے ہیں, اور وہاں پہ اس چیز کو بہت ہی تھریڈ بیئر کہہ لیں یا بہت ہی مائنیوٹلی دیکھا جاتا ہے کہ یہ شکایت جو ہے وہ جینوئن ہے, یعنی وہ شکایت صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے, آیا واقعی ہی جو ایشو ہے یا جو پرابلم ہے وہ گورنمنٹ کے ادارے کی طرف سے ہے یا عوام جو ہیں وہ رول کو سمجھ نہیں پائے ہیں. تو اس تمام چیز کو تھرلی انویسٹیگیٹ کیا جاتا ہے, اسکروٹنائز کیا جاتا ہے, اور پھر جو محتسب ہوتا ہے وہ اس چیز پہ فیصلہ دیتے ہیں. اور اگر فیصلہ ادارے کے خلاف ہو, رائٹ, تو پھر ادارے کو کمپلائی کرنا پڑتا ہے, اس جو محتسب نے ڈیسیژن دیا ہے اس ڈیسیژن کو کمپلائی کرنا پڑتا ہے. تو یہ ہیں انٹرنل کنٹرولز اینڈ ایکسٹرنل کنٹرولز. ان کی ہم مزید تفصیل میں بات کریں گے جب ہم ایڈمنسٹریٹو اور فائنینشیل کنٹرولز کی بات کریں گے. تو یہاں پہ یہ کہنے کا مقصد ہے کہ یہ بات ہیومن ریسورس کے کانٹیکسٹ میں اس کی کیا اہمیت ہے. اس کی یہ اہمیت ہے کہ جو گورنمنٹ امپلائیز ہیں یا جو لوگ آرگنائزیشن میں کام کر رہے ہوتے ہیں تو ان کی پرفارمنس جو ہے وہ ایک سسٹم میں ایک سیٹ اپ میں اٹ از اسکروٹنائزڈ and it is watched by so many agencies which are internal and which are external. So اس میں individuals بھی involved ہوتے ہیں اس evaluation میں, اور اس میں جو ہیں وہ groups بھی جو ہیں وہ involved ہوتے ہیں, ادارے بھی ہوتے ہیں جیسا کہ آپ نے دیکھا, اور individuals بھی ہوتے ہیں. تو یہ control mechanisms جو ہیں یعنی accountability جو ہے یہ ایک اہم ایریا ہے ہیومن ریسورس مینجمنٹ میں, خاص طور پہ پرفارمنس ایویلیویشن میں. اب کوشچن یہ ہے کہ ہاؤ از ہیومن ریسورس مینجمنٹ ڈن. پارٹلی ہم نے اس چیز کا ذکر کیا کہ سول سرونٹس ایکٹ 1973 ہے, اور دوسرا ڈاکیومنٹ جو ہے جس کو ایسٹا کوڈ کہا جاتا ہے, اٹس اے ولیومنس ڈاکیومنٹ. ابھی آپ کو اسٹیج پر اس کو سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن لیٹر سٹیج پہ اگر آپ ہیومن ریسورس مینجمنٹ پبلک سیکٹر میں اسپیشلائز کرنا چاہتے ہیں تو یہ ایک بڑا اہم کمپینڈیم آف ویریس لاز ہے جس میں تمام قوانین یا تمام وہ رولز دیے ہوئے ہیں جو سول سرونٹس کے بیہیویئر کو کنٹرول کرتے ہیں یا ریگولیٹ کرتے ہیں. So this compendium, as I said, is called ESTA Code and Civil Servants Act 1973. The Civil Servants Act 1973 defines ہم نے in one of the lectures ہم نے definition دی تھی civil servant کی, لیکن اس کی ایک legal definition ہے civil servants کی. جب ہم نے اس وقت بات کی تھی civil servants کو define کیا تھا in one of the lectures,
تو اس وقت ہم نے اس کی ڈیفینیشن یوں دی تھی کہ ان اے ویری جینیرک سینس، لیکن اگر آپ لیگل ڈیفینیشن دیکھیں سول سرونٹس کی، جو کہ سول سرونٹس ایکٹ 1973 میں دی ہوئی ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ اس کی ڈیفینیشن کچھ اس طرح ہے. Civil servant means a person who is a member of all Pakistan service or of a civil service of the Federation or who holds a civil post in connection with the affairs of the Federation, including any such post connected with defense. یعنی سول سرونٹ وہ ہے جو فیڈریشن، اور فیڈریشن کا کانسیپٹ کیا ہے؟ فیڈریشن از کمپرائزز آف the central government and its four units کیا ہیں؟ the four provinces, and that constitute the central government and the governments of the four provinces, it constitutes the federation. تو جو لوگ اس میں کام کر رہے ہیں، خواہ وہ سینٹرل گورنمنٹ میں ہوں یا وہ پروونشل گورنمنٹ میں ہوں، اینڈ اینی سچ پوسٹ کنیکٹڈ ود ڈیفینس، ان کو وہ کہلائیں گے civil servants. But this definition does not include، لیکن اس میں کن لوگوں کو شامل نہیں کیا جاتا؟ تو جیسے کہ سلائیڈ میں آپ دیکھ رہے ہیں وہ لوگ شامل نہیں ہیں، but it does not include a person who is on deputation to the federation from any province or other authority. یعنی جو پروونس سے فیڈریشن میں جائے گا یا کسی اتھارٹی میں ہے، یعنی کسی اٹونومس باڈی میں ہے. اور ہم نے آئی ایم شیور یہ ڈیفینیشن کسی پوائنٹ پہ دی تھی کہ اتھارٹی اور اٹونومس باڈیز کیا ہوتی ہیں؟ دے آر انڈیپینڈنٹ، اگرچہ یہ گورنمنٹ کے ایکٹ کے ذریعے ہی کریٹ کی جاتی ہیں، لیکن یہ اتھارٹیز جو ہوتی ہیں یہ انڈیپینڈنٹ اور اٹونومس ہوتی ہیں. تو اس کے جو امپلائیز ہوتے ہیں وہ نہیں کنسیڈر کیے جاتے ایز سول سرونٹس. تو دوسرے کیا ہیں جو سول سرونٹس نہیں کنسیڈر کیے جاتے؟ اے پرسن ہو از امپلائڈ آن کانٹریکٹ، یعنی جو کانٹریکٹ پر ہے وہ بھی سول سرونٹ نہیں ہے، اور آن ورک چارج بیسس اور ہو از پیڈ فرام کانٹیجنسی. تھوڑا سا ٹیکنیکل ورڈز ہیں. ورک چارج بیس کیا ہوتا ہے؟ ورک چارج بیس کہا جاتا ہے یعنی آپ کو ڈیلی بیسس کے حساب سے اگر دیا ویجز سیلری ملتی ہے. گورنمنٹ کے بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو ڈیلی بنیاد پر تنخواہ ملتی ہے، تو ان کو ہم جو ہے سول سرونٹس نہیں کنسیڈر کرتے. اسی طرح سے جن کو کانٹیجنسی، یعنی جو کسی بھی ادارے کا بجٹ ہوتا ہے اور اس میں کسی خاص ہیڈ، سیلری کے ہیڈ سے تنخواہ نہیں ملتی بلکہ مسلینیس ہیڈ سے تنخواہ ملتی ہے، وہ بھی سول سرونٹ کنسیڈر نہیں کیے جاتے. اور تیسری جو کیٹیگری سول سرونٹس میں شامل نہیں ہے وہ ہے اے پرسن ہو از ورکر اور ورک مین ایز ڈیفائنڈ ان دا فیکٹریز ایکٹ 1934. تو وہ تمام لوگ جو کہ فیکٹریز میں ملازم ہیں، اور فیکٹریز اس لیے اس چیز کو پوائنٹ آؤٹ کیا گیا، آپ کے ذہن میں سوال آئے گا کہ فیکٹریز کا ذکر یہاں پہ کیوں آ گیا؟ وہ اس لیے اس چیز کو ڈیفائن یہاں پہ کلیئرلی کیا گیا کہ بہت سے ایسے بھی گورنمنٹ کے ادارے ہیں، خاص طور پہ پبلک سیکٹر کارپوریشن، کیونکہ ایک زمانے میں گورنمنٹ جو ہے وہ سیمنٹ کی پروڈکشن میں بھی تھی، فرٹیلائزر بھی پروڈیوس کرتی تھی، تو ان کی فیکٹریز تھیں جو جہاں پہ سیمنٹ وغیرہ بنتا ہے یا فرٹیلائزرز ہیں. تو یہ تصور نہ کر لیا جائے کہ جو ملازمین فیکٹریز ایکٹ کے تحت آتے ہیں وہ بھی اپنے آپ کو سول سرونٹس کنسیڈر کر لیں. تو لہٰذا یہ ڈیفائن کر دیا گیا کہ ورکر اور اے ورک مین جو کہ فیکٹریز ایکٹ 1934 کے تحت کام کر رہے ہیں وہ اس ڈیفینیشن میں فال نہیں کرتے. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ اس میں کیا چیز ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ایکٹ ہے سول سرونٹ ایکٹ، یہ بڑا کلیئرلی ہر چیز کو ڈیفائن کرتا ہے. اور فرسٹ آف آل وہ ڈیفائن کرتا ہے کہ سول سرونٹس کیا ہیں، اور پھر اس میں جو اہم چیزیں میں آپ کو یہاں پہ بتاؤں گی اور آپ کے لیے اس سٹیج پر جاننا ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ ان کے ڈسپلن کے بارے میں، کہ ڈسپلن اور ایفیشنسی جو ہے وہ کس طرح سے انہیں پرفارم کرنا چاہیے. پھر یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ سول سرونٹس کو اپنی پراپرٹی ڈکلیئر کرنی پڑتی ہے،
اور اگر وہ پراپرٹی خریدیں یا بیچیں تو بھی انہیں ڈکلیئر کرنا پڑتا ہے. تو رولز جو ہیں جو کہ پیپر میں لکھے ہوئے ہیں وہ بڑے کمپریہنسو, بہت کلیئر اور بہت یوزفل ہیں. یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ ہم ان رولز کی ہمارے ملک میں کتنی انفورسمنٹ ہے. تو یہاں تک یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے کہ جو ہیومن ریسورس مینجمنٹ پبلک سیکٹر میں ہے, دس از گورنڈ بائی یا ریگولیٹڈ بائی اے سیٹ آف رولس, اے سیٹ آف لاز دیٹ ہیز بین پاسڈ بائی دا پارلیمنٹ. اب ہم یہ اس چیز کو دیکھیں گے کہ ہم نے کیا کور کیا ہے. جو چیزیں آج ہم نے بائی اینڈ لارج جو ہے وہ کور کی ہیں, وہ ہم نے دیکھا کہ ہیومن ریسورس مینجمنٹ کا جو سیکٹر ہے, پبلک سیکٹر ہے, وہ کیا ہے, اور اس میں ہم نے دیکھا کہ ریکروٹنگ آرگنائزیشن جو ہے وہ ہے فیڈرل پبلک سروس کمیشن, جو جس کی اہم ذمہ داری ہے کہ وہ ہر سال ایگزامز کو اناؤنس کرے اور ان لوگوں کو سلیکٹ کرے جو کمپیٹیٹو ایگزامینیشن کے ذریعے سول سروس میں شامل ہونا چاہتے ہیں. فیڈرل پبلک سروس کمیشن اور اسٹیبلشمنٹ ڈویژن یہ دونوں مل کے اس چیز کا فیصلہ کرتے ہیں کہ جن لوگوں کو میرٹ کے اوپر سلیکٹ کیا جاتا ہے وہ کون کون سے لوگ ہوں گے, اور ایک میرٹ لسٹ بنائی جاتی ہے جس کے مطابق جو نئے آنے والے ہوتے ہیں اداروں میں, جو کمپیٹیٹو ایگزامینیشن کے ذریعے آتے ہیں, وہ ان کو جس کے مارکس جتنے زیادہ ہوتے ہیں اس کو اپنی چوائس کا گروپ, آکیوپیشنل گروپ جو ہے وہ ملتا ہے. سو فیڈرل پبلک سروس کمیشن اینڈ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن ٹوگیدر they form that who will be selected. تو یہ ایک چیز ہم نے آج دیکھی کہ اس کی کیا, اور اسی میں اورینٹیشن جو ہے وہ بھی ہوتی ہے. دوسرے جو ایک اہم چیز ہے وہ ہے پرفارمنس ایویلیویشن. پرفارمنس ایویلیویشن کی ہم نے دو چیزیں جو ہیں وہ اہم ہیں جن کو ہم نے ایگزامن کیا. ایک تو ہم نے دیکھا دیر از اے سیٹ آف رولس, یعنی کنڈکٹ رولز جو ہیں وہ اس میں آتے ہیں, اور دوسری جو چیز ہم نے دیکھی کہ جو کنٹرول میکینزم ہے کہ کس طرح سے اداروں کے اندر جو ہے پرفارمنس کو کنٹرول کیا جاتا ہے, ایکسٹرنلی کس طرح سے کنٹرول ہوتے ہیں, اینڈ ود ان دی آرگنائزیشنز جو ہے ان کے کنٹرول میکینزمس کیا ہیں. اور کنٹرول کا پرپس جیسا کہ ہمیں معلوم ہے اس کا مقصد ہے کہ جس مقصد کے لیے جو ادارہ کریٹ کیا گیا ہے وہ ادارہ جو ہے وہ اس کے مطابق پرفارم کرے. تو یہ چیز دیکھی. پھر ہم نے ٹریننگ کو ایک کمپریہنسو طریقے سے دیکھا کہ ٹریننگ جو ہے وہ کس طرح سے پبلک سیکٹر میں کنڈکٹ کی جاتی ہے, رائٹ. سو ٹریننگ ہم نے دیکھا کہ 3 لیولز آف ٹریننگ, پری سروس ٹریننگ ہے, اور اس کے بعد مڈ لیول ٹریننگ ہے, اور اس کے بعد آ جاتی ہے سینئر لیول ٹریننگ. اور یہ بھی ہم نے بات کی کہ پبلک سیکٹر میں اب نئے ریفارمز جو ہیں وہ آ رہے ہیں, اور ریفارمز یہ ہیں کہ ٹریننگ کو مزید ایمفسائز جو ہے وہ کیا جا رہا ہے. دس از اندر ایسپیکٹ کہ ٹریننگ از ناؤ مور اسٹرینتھنڈ, اینڈ دی پرپز آف اسٹرینتھننگ دا ٹریننگ از دیٹ ٹو امپروو دی کیپیسٹی, ٹو امپروو دی پرفارمنس آف دی آرگنائزیشن, اینڈ ٹو امپروو دی capacity and performance of individuals working in the organization. So یہ ایک چیز جو ہے وہ ہم نے دیکھی. پھر ہم نے جس چیز کو کور کیا اس کو صرف انٹروڈیوس کیا ہے, اس کو مزید ایلیبوریٹ کریں گے in our future subject which is yet to come is the concept of accountability. یعنی کیا کانسیپٹ ہے اکاؤنٹیبلٹی کا, کس کو جواب دہ ہیں, کس طرح سے امپلائیز جو ہیں وہ ان کو کیا میکینزمس ہیں اس کے اکاؤنٹیبلٹی کے. وی ہیو جسٹ انٹروڈیوس دا ٹاپک آف اکاؤنٹیبلٹی. وی ول گو ان مور ڈیٹیل اباؤٹ اکاؤنٹیبلٹی ان دا فیوچر لیکچرز, بٹ ٹوڈے وی ہیو کمپلیٹڈ the subject of human resource management as applied in the public sector organization. اور آپ نے دیکھا کہ وہ تمام جو theoretical framework
جس کی ہم نے بیک گراؤنڈ ڈیولپ کی تھی، اس کی ایک سمپل اس آج کے لیکچر میں ہم نے صرف آپ کو تھوڑا سا یہ ایکسپوجر دیا ہے کہ پبلک سیکٹر میں بھی ایک ہیومن ریسورس مینجمنٹ کا ایک سسٹم ہے، ایک پراپر سسٹم ہے جو ایک رولز اور لاز کے تحت کام کرتا ہے۔ تو جب بھی آپ یہ ٹاپک ہیومن ریسورس مینجمنٹ کا ہے، اس کو جب بھی آپ فردر ایکسپلور کریں، کیونکہ یہ بھی جیسے میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا جب یہ ٹاپک انٹروڈیوس کیا تھا کہ یہ پورا جو ہیومن ریسورس مینجمنٹ کا سبجیکٹ ہے اٹس اے 1 سیمسٹر کورس، تو اگر آپ فردر جب بھی اس کو اگر آپ اسپیشلائز کرنا چاہتے ہیں اس سبجیکٹ کو، تو جب بھی فردر ایکسپلور کریں اور خاص طور پہ پبلک سیکٹر کے لیے، تو آپ پھر فردر ڈیٹیل میں جا سکتے ہیں۔ آپ کو جو نئی ڈیولپمنٹس ہے وہ آپ کو میرے لیکچر نوٹ سے مل جائیں گی، اور جو اس کی ہسٹوریکل کانٹیکسٹ میں دیکھنا چاہتے ہیں تو جو پرسکرائب ٹیکسٹ بکس ہیں اس میں آپ اس کو کنسلٹ کر سکتے ہیں۔ تو یہ آج کے لیکچر ہم یہاں پہ ختم کرتے ہیں۔ نیکسٹ لیکچر میں ہم نیا ٹاپک شروع کریں گے، اور کیپ اسٹڈنگ۔ اس وقت تک خدا حافظ۔